أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وآتوا اليتامى، اور یتیم کو ان کے اموال، ان کے مال حوالے کر دو، ان تک پہنچا دو. ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور مت تبادلہ کرو گندے کا پاکیزہ کے ساتھ. ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم، اور مت کھاؤ ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر. انہ کان حوبا کبیرا، بے شک یہ تینوں کام، یتیم کے مال کی حفاظت نہ کرنا، یتیم کا مال کو خبیث سے بدل دینا، اور یتیم کے مال کو اپنے مال سے ملا کر کھانا. انہ، بے شک یہ تینوں کام، کان حوبا کبیرا، بڑا گناہ ہے. سورۃ النساء میں جیسے کہ آپ حضرات کو کل بتلا دیا تھا، اس کا جو مرکزی عنوان ہے اور موضوع جو اس صورت کا ہے وہ ہے دفع المظالم، مظالم کا دفاع کرنا. جہاں جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں وہاں ظلم کے سامنے دیوار بن جانا، کھڑا ہو جانا، اور مظلوموں کی اشکشوئی کرنا، مظلوموں کی سرپرستی کرنا، ان کے سروں کے اوپر دست شفقت رکھنا. یہ صورت کا مرکزی نقطہ اور مرکزی عنوان ہے. اور یہ بات بھی گزر گئی تھی کہ مظالم دو قسم کے حقوق میں ہوتے ہیں. نمبر ایک حقوق اللہ، حقوق العباد میں، اور دوسرے مظالم حقوق اللہ میں. حقوق العباد میں پھر مظلوم طبقات بنیادی طور پہ تین ہیں. نمبر ایک یتیم، نمبر دو عورتیں، نمبر تین نادان بیوقوف، ناسمجھ. تو ان کے احکامات کی طرف گزشتہ آیات میں خلاصہ کے طور پہ اشارہ تھا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اپنے رب کے ضابطوں کو توڑنے سے بچو جو اس نے مظالم کو دفع کرنے کے لیے ضابطے بتا دیے ہیں، پابندیاں لگا دی ہیں. اور واتقوا اللہ الذی، اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک بنانے اور اس کے حقوق کے پامال کرنے سے بھی بچو. تو حقوق اللہ کے دری سے اور ہتک سے بھی بچو، اور حقوق العباد کے پردہ دری سے، اس کے توڑنے سے بھی بچو. آج سے جیسے میں نے آپ حضرات کو خلاصے میں بتلا دیا تھا کہ تسلسل کے ساتھ 14 احکامات جو گھریلو معاملات سے متعلق اور مظلوموں کے سے مظالم کے دور کرنے سے متعلق ہے. پہلا حکم ہے آیت نمبر 2 میں. اس پہلے حکم کو جو عنوان دیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ یتیموں کے مال کے کھانے کی ممانعت. یہ عنوان ہے پہلے ضابطے اور پہلے قانون کا کہ یتیموں کا مال مت کھاؤ. اس حوالے سے رب کائنات نے 4 جملے بولے ہیں. پہلا جملہ یتیموں تک ان کا مال پہنچاؤ. دوسرا جملہ یتیموں کے مال کو بدلو نہیں، تبدیل نہ کرو.
تیسرا جملہ یتیموں کے مال کے ساتھ اپنا مال خلط ملط کر کے کھاؤ نہ، اور چوتھا جملہ ہے انہ کان حوبا کبیرہ، یہ بڑا گناہ ہے، یہ امور اگر سر انجام دو گے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہر جملے کی الگ الگ تشریح اور تفسیر مفسرین نے لکھی ہے، لیکن اس سے پہلے آیت کا پس منظر کیا ہے، جس پس منظر میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، جسے اصطلاح تفسیر میں شان نزول کہتے ہیں، کہ آیت کا شان نزول کیا ہے۔ تو مقاتل اور امام کلبی رحمۃ اللہ علیہ جو مفسرین ہیں بڑے، انہوں نے اسی طرح ثعلبی واحدی، امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفاسیر میں یہ روایت نقل کی ہے کہ قبیلہ بنی غطفان کا ایک آدمی تھا، اس کے پاس بہت سارا مال اپنے یتیم بھتیجے کا تھا، اور وہ اس کے پرورش میں تھا۔ جب وہ یتیم بلوغ کو پہنچا تو اس نے مطالبہ کیا کہ چچا جان وہ میرا مال مجھے دے دے۔ اس نے مال دینے سے انکار کر دیا۔ جب اس نے انکار کیا کہ بھئی پیسے شیسے تمہارا مال شال جانور جو بھی تھا، چاہے وہ نقد بیلنس کی صورت میں تھا یا جائیداد کی صورت تھی یا پیسوں کی صورت تھی یا مال مویشی کی صورت، جو بھی تھے، اس نے انکار کر دیا۔ تو اس پہ آیت نازل ہوئی آتوا الیتامی اموالہم، آخر تک۔ تو اس آدمی نے جب یہ آیت سنی تو اس نے کہا اطعنا اللہ واطعنا الرسول نعوذ باللہ من حوب الکبیر، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے پیروکار ہیں، اس کی اطاعت گزار ہیں، اور ہم بڑے گناہ سے پناہ مانگتے ہیں، بڑی سزا سے پناہ مانگتے ہیں کہ ہم حوب کبیر کا شکار ہو جائیں، اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یوق شح نفسہ، جو آدمی نفس کے بخل سے بچا لیا گیا، ویطع ربہ، اور اس نے اپنے رب کی پیروکاری کی، تو اللہ رب العالمین اسے اپنے ثواب کے گھر میں داخل کر دیں گے، یعنی الجنت، جنت میں۔ وہ بچے نے جب مال لیا، نوجوان نے مال لینے کے بعد اس نے کہا کہ یہ اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں، قبضہ کر کے اس نے سارا مال اللہ کے راستے میں دین کے لیے وقف کر دیا۔ تو پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثبت الاجر وبقی الوزر، ثبت اجر الغلام وبقی الوزر علی والدہ، فرمایا اجر ثابت ہو گیا اور گناہ جو ہے بوجھ وہ برقرار ہے۔ پھر فرمایا ثبت الاجر للغلام، اجر جو ہے وہ بچے کے لیے ثابت ہو گیا، یعنی اس کو اس کا انعام اور اس کا بدلہ ملے گا۔ ووجب الوزر وبقی الوزر علی والدہ، اور وزر بوجھ جو ہے وہ اس کے والد کے اوپر برقرار ہے۔ اس نے جس طریقے سے جمع کیا تھا حدیث مبارکہ سے، یہ تو آیت کا شان نزول ہے، لیکن یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ جب انسان دنیا کے اندر کیا کرتا ہے، جمع کرو جمع کرو جمع کرو، جمع کرتا رہتا ہے، بعد میں اولاد آتی ہے، نیک اولاد ہوتی ہے، وہ اللہ کے راستے میں ثواب ان کو مل جاتا ہے، آپ محروم رہ جاتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں نا ایک جگہ سڑک کا، ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف سڑک جا رہی تھی، تو وہاں لوگوں کی ذاتی زمینوں میں ہوتی ہے، تو وہاں ایک میاں صاحب تھے، ان کی بہت زیادہ جائیداد تھی۔ تو ہم گئے، میں نے اس کے سامنے یہی بات کی، میں نے کہا میاں صاحب بات یہ ہے، یہ پہاڑ کسی کام کے نہیں ہیں، یہ آپ کے بچے جو ہیں وہ کل کو شہروں میں چلے جائیں گے، پھر ان پہاڑوں میں کوئی موٹر وے بنائے گا، کوئی سڑک بنائے گا، وہ کہے گا یار بناؤ، ہم نے کیا کرنا ہے۔ اور میں نے کہا جا بھی چکے ہیں کچھ ایک بچہ اس کا میڈیکل کر رہا تھا، کچھ بچے کراچی میں تھے، میں نے کہا انہوں نے ادھر شہروں میں سیٹل ہو جانا ہے، یہ پہاڑوں کو انہوں نے گولی بھی نہیں مارنی۔ پھر انہوں نے لوگوں کو کہنا موٹر وے بنا لو، آپ سڑک نہیں چھوڑ رہے ہو 15-20 فٹ کی۔ تو میں نے کہا میاں صاحب چھوڑ دو، یہ آپ کی ہو جائے گی، یہ باقی جائیداد جو ہے نا ان کی۔ تو ماشاءاللہ اللہ ان کی عمر میں اللہ برکت دیں، انہوں نے یہ بات ان کے سمجھ میں آئی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میری طرف سے اجازت ہے۔ تو بات یہ کہ
सबतल अजरु व वजबल विज़्रु। बाप ने जमा किया होगा नाजायज़ तरीक़ों से, ज़ोर से, ज़बरदस्ती से और दूसरों के हक़ मार के औलाद आती है और औलाद से अल्लाह के रास्ते में दे देती है, इनको अजर मिल जाता है, वो बेचारा बोझ तले दबा हुआ है। इसलिए अपने आप को बोझ में नहीं दबाना, कोशिश करनी है कि बस गुजारा चल रहा है तो चलता रहे। तो इस पर ये आयत मुबारक नाजिल हुई, आतुल यतामा अमवालहुम, यतीमों को उनके माल दो। ये पहला जुमला है। इस जुमले में अमर है, हुक्म है कि यतीम का माल यतीम के हवाले करो। अब यतीम का माल, ये हुक्म जो है इसके मुखातब औलिया और औसिया हैं। औलिया जो इसके वारिस होते हैं यतीम के, और उमूमन वो रिश्तेदार होते हैं, और औसिया जिनको उनके वालिद ने वसीयत कर दी हो। अब ये वली जो है, ये तकर्रुर वली ये दो तरीक़ों से होता है। वली कैसे मुकर्रर होता है? किसी के बच्चे के यतीम के माल का ज़िम्मेदार और इसका निगहबान, उसका निगरान, उसका कंट्रोलर कौन होता है, किस तरह होता है, उसके दो तरीक़े हैं। एक तो यह है कि वालिद मरते दम किसी को कह दे कि ये मेरे बच्चे जो है यतीम हैं, मेरे मरने के बाद आपने इनकी देखभाल करनी है, ये भी उसका कंट्रोलर बन जाता है। इसी तरह जो है हुकूमत भी करती है। इस्लामी हुकूमत के अंदर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका कोई वली नहीं उसका मैं वली हूँ। ये विलायत आम्मा जिसको कहती है, गवर्नमेंट वो वली बन जाती है यतामा की और यतीमों की। तो चाहे वो वली इनफरादी हो, फ़र्द हो, चाहे वो इदारा यानी मुल्क ममलिकत हो, स्टेट हो, दोनों सूरतों में उनको हुक्म दिया है कि माल यतीम को दो। अब माना ये है, ये माना नहीं है कि यतीम को यतीमी के आलम में जब वो बच्चा है और वो 6 साल का है, 7 साल का है, 8 साल का है, क्योंकि यतीम का इतलाक़ लफ्ज़ यतीम जो है इसका माना होता है जिसका बाप ना हो इंसानों में, और जानवरों में जिसकी माँ ना हो उसको यतीम कहता है। कामूस ने ये लिखा है, जानवरों में जिस जानवर की माँ ना हो उसको यतीम कहते हैं, और इंसानों में जिसका बाप ना हो उसको यतीम कहते हैं, और जिसकी माँ ना हो उसको यसीर कहते हैं। ये इस्तिलाही अल्फाज है। तो बहरहाल यतीम जिसका बाप ना हो, लेकिन शरअन इससे मुराद क्या है? शरअन इससे वो बच्चा मुराद है सगीरुन ला वलद लहू, ऐसा बच्चा जिसका बाप ना हो, यानी बुलूग से पहले पहले। हमारे इलाके में एक आदमी इलेक्शन में खड़ा हुआ था, तो उसका वालिद सब फौत हो गया था, तो वो लोगों को कहता था मैं यतीम हूँ। हमने कहा कैसे यतीम हो? खुदा के बंदे तुम यतीम जानते भी नहीं हो। यतीम हो तो भाई का तो हम भी यतीम हैं, सारे यतीम हैं। जिसके वाले सब, किसी का आपका 4-5 साल 1.5 साल पहले फौत हुआ है, किसी का 20 साल पहले फौत हुआ तो वो भी यतीम है। इस तरह तो मैंने कहा सारे यतीम हैं। तो बहरहाल वो लोगों से तो वोट लेने के लिए चक्कर में जो है ना वो बहुत सारे बहाने बनाते हैं लोग, क्या क्या बहाने नहीं आते उनको, क्या ड्रामे नहीं आते। बहरहाल तो यतीम शरान, क्योंकि प्यारे नबी के मिशकात शरीफ में हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला युतमा बादल इहतिलाम, यानी जब बच्चा बालिग हो जाए तो उसके बाद वो यतीम नहीं रहता शरान। तो यतीम वो है जिसको जो क्या हो, छोटी उम्र का हो। अब उसको माल दे दो, ये माना नहीं है कि उसका माल उस वक़्त बचपन में उसके हवाले करो, बल्कि उसके माल का देखभाल करो, उसकी हिफाजत करो, उसकी निगरानी करो, और जब वो करीबुल बुलूग हो जाए, वो बालिग हो जाए, तो तब उसके हवाले करो। क्योंकि ये आ रहा है ला तो सुफहा अमवालकुम, भी वो नादानों के माल हवाले ना करो। तो नादान अगर बालिग भी है तो तब भी माल हवाले ना करो, तो बच्चा तो होता ही नादान है। लिहाजा माल के ज़ाया होने से बचने के लिए यतीम को यतीमी के आलम में नहीं, जब वो बुलूग, और इसके लिए लफ्ज़ यतीम इसलिए बोला है कि मतलब ये कि जैसे ही वो बुलूग के करीब, बुलूग में दाखिल हो तो फौरी तौर पे उसका माल उसको दे दो। यतीम के करीब बुलूग होने के, यानी ज़माना यतीमी के करीब होने की वजह से, और उस पर जल्दी करने के लिए क्या कह दिया कि यतीम को उसका माल दे दिया करो। और इसमें ये भी इशारा है कि भाई तुम्हारी जिम्मेदारी जिस तरह माल यतीम के हवाले करना है, इस तरह खुद ज़ाया ना करना भी, और दूसरों के तसर्रुफ से भी उसकी हिफाजत करनी है। तो फरमाया आतुल यतामा, यतीम तक माल पहुंचा दो। वला ताकुलू वला ततबद्दलुल खबीस बित्तय्यिब, दूसरा जुमला यह है कि पाकीज़ा को गंदे से मत बदलो।
اب اس میں دو معنی ہیں. ایک انسان کے ذہن کے اندر یہ بات آ سکتی تھی اور یہ رواج بھی تھا، دستور تھا جاہلیت کا. میں نے آپ کو کہا کہ اس صورت میں اصلاح الجاہلیت ہے. پہلے دو صورتوں میں سورہ آل عمران میں سورہ بقرہ میں اصلاح الیہود اور آل عمران میں اصلاح النصارہ. یہاں اصلاح الجہلا یعنی جہلاء عرب کی اصلاح ہے، اس لیے زیادہ تر ان کے رسومات اور رواجات کے اوپر کیا ہوگی؟ قطعاً ہوگی، رد ہوگا. تو زمانہ جاہلیت میں رسم یہ تھی کہ لوگ یتیم کے مثال کے طور پہ بکریاں ہیں تو یتیم کی بکری اچھی ہے اور اس کی اپنی بکریاں کمزور ہیں، ماڑی ہیں. اب وہ یوں کرتا تھا کہ جو اس کی گنتی یعنی کوانٹٹی اس کی برقرار رکھتا تھا کہ اتنے ہیں، 50 ہیں، 60 ہیں، 70 ہیں، 100 ہیں، لیکن اس میں بیچ میں سے کیا کر لیتے تھے؟ کوالٹی والی، اچھی کوالٹی والی نکال کے اپنے پاس رکھ لیتا تھا اور کمزور جو ہے لاغر وہ اس میں داخل کر دیتے تھے. تو یوں یہ ایک طریقہ کار ہو سکتا تھا کھانے کا. تو اللہ نے کہہ دیا کہ بدلنا بھی نہیں ہے. وہ یتیم کا مال کھاؤ نہیں. تو وہ کیا سمجھتے تھے؟ بندہ یہ کہہ دیتا تھا کہ میں نے کھایا تو نہیں ہے، بدل دیا ہے. تو یہ تبدیلی کا ایک بہانہ بنا سکتے تھے. شیطان ذہن کے اندر یہ چیز ڈال سکتا تھا، یہ ہیلا بتلا سکتا تھا کہ اس طرح یتیم کا مال کھاؤ. تو اللہ رب العالمین نے اس کا سدباب کرتے ہوئے کیا کہہ دیا؟ لا تتبدلوا الخبیث بالطیب. ورنہ تو آتوا الیتامی اموالہم میں یہ بات آ گئی ہے. لا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اس جملے کو، اس مقصد کو اور اس جو ہے دغدغے کو اور اس مخمصے کو، اس ٹینشن کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے کیا کہہ دیا؟ لا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم، اور ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر بھی نہ کھاؤ. یہ تیسرا حکم ہے. اس میں بھی کیا ہے؟ زمانہ جاہلیت کے اس رسم پر اور آج کل کے دور میں بلکہ تا قیامت ہو یہ ایک ضابطہ بتلا دیا کہ یتیم کے مال کا الگ سے حساب رکھو. سب سے پہلا بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ اس کو رکھو ہی الگ. یہ نہیں ہے کہ اس کو کاروبار میں شریک کر لیا، جی آپ کے پیسے بھی ہیں میں بھی لگا دیتا ہوں، پھر بیچ میں یہ انسانی فطرت ہے جب کاروبار میں نفع آنا شروع ہو جاتا ہے یتیم کو کہتے ہیں اس میں کیا ہو گیا؟ گھاٹا ہو گیا، وہ تو پیسے سارے غائب ہو گئے، ڈوب گئے. اور کسی کے ساتھ بھی آپ جب کاروبار کرتے ہیں اور آپ خود انوالو نہیں ہوتے تو سال بعد آپ کو اطلاع ملتی ہے کہ جناب والا تاوان ہو چکا ہے، نقصان ہو چکا ہے، پیسے آپ کے ختم ہو گئے، میری بھی ختم ہو گئے. یہ عموماً ہوتا ہے، یہ انسانی فطرت ہے. تو اس کو روکنے کے لیے کیا فرمایا کہ لا تأکلوا اموالہم الی اموالکم، ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ. یعنی خرچ اکٹھے نہ کرو، الگ رکھو. الگ اگر نہیں رکھتے، اکٹھے کرتے ہو تو ان کا حساب الگ رکھو. ان کا حساب، یتیم کے مال کا حساب الگ ہو، آپ کا الگ ہو. اور اس میں سارے کے سارے وہ تمام کے تمام متولی آ جاتے ہیں جو لوگوں سے کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کی زکوٰۃ وصول کرتے ہیں. یہ مدارس کے جو محتممین حضرات ہیں، متولی حضرات ہیں، یہ بھی اس میں آ گئے کہ جو پیسہ کسی کا کسی ایسے مصرف کا ہے، جو خاص مصرف ہے، جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں، ان تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے مال کے ساتھ ملا کر، کوئی پاک پیسے ہیں، کچھ ناپاک پیسے ہیں، سب کو خلط ملط کر کے کھا رہے ہیں اور چلا رہے ہیں، ایسا نہیں ہوگا. اس کے لیے الگ الگ حسابات رکھنے پڑیں گے. فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا. اگر ان تینوں کاموں میں سے کوئی بھی کرو گے، ہو ضمیر کا مرجع یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، یعنی عقل اس کا وہ ہو جائے گا، عقل اموال یا اختلاط اموال. ان اختلاط الاموال كان حوبا كبيرا، یا ان تبدل الخبيث بالطيب، یا ان عدم حفظ اموال الیتامى، یتیم کے مال کی حفاظت نہ کرنا، یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ بدل دینا، یا یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ خلط ملط کر دینا. یہ سارے کے ساری صورتیں کیا ہیں؟ یہ حوباً کبیرہ، بڑے گناہ ہیں. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا 7 موبقات، 7 مہلک گناہوں سے بچو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. ایک اس میں کیا ہے؟ یتیم کا مال ہے، اس سے بچو. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.